السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 57۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنا انعام کیا ہے، اپنا احسان کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بیان فرمایا اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ پہلی نعمت۔ دوسری، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من سلوہ اتارا۔ یہ کیا چیز ہے، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بھی آئے گی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی تم کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ تم ان کافروں کے خلاف جہاد کرو جو بیت المقدس کے اوپر قابض کیے، قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور نہایت ہی پست ہمتی کا ثبوت دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے بنی اسرائیل کو اللہ نے 40 سال کے لیے میدان تیہ میں پھینک دیا۔ ایک میدان ہے جو میدان تیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بطور سزا کے بنی اسرائیل کو اللہ نے اس میدان میں ان کو پھینک دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ بعد میں یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے وہ نکلے اور جا کر کے بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ بہرحال جب یہ میدان تیہ میں بھٹک رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک سفید قسم کا بادل بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر تھا، جو ان کو سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کی تمازت سے، اس کی شدت سے بچانے کے لیے وہ بادلوں کا سایہ اللہ نے کیا۔ ظاہر سی بات ہے، میدان میں اگر آپ کہیں جائیں، دھوپ بہت تیز ہو تو آدمی بہت گرمی لگتی ہے نا، شدت اس کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر دھوپ بھی ہوتی ہے کہیں اور کسی جگہ پر بادل جب چھایا رہتا ہے، وہاں سایہ رہتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ پہلی نعمت۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من سلوہ اتارا ہے۔ من کیا ہے؟ سلوہ کیا ہے؟ من، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شبنم کی طرح ایک چیز تھی جو آسمان سے درختوں پر اور پتھروں پر اترتی تھی اور جم جاتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ گوند کے مانند ایک چیز تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ من جو ہے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی چیز تھی۔ میرے بھائیو، یعنی یہ کھانے میں دودھ سے زیادہ سفید اور مزے میں
شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز تھی۔ کون؟ من۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے میدان تیہ میں انتظام کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ صبح کے وقت، یہ ابھی جو صبح صادق کا وقت جو چلتا ہے نا، تو صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک من اترتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس کو جا کر کے اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اتنی مقدار میں لے لیتے تھے جتنا اس دن ان کے لیے کافی ہوتا۔ اگر کوئی ایک دن سے زیادہ لے لیتا تھا تو وہ بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا، وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتا۔ البتہ وہ جمعہ کے دن 2 دنوں کا لے لیتے تھے، 2 دن کا حصہ، جمعہ کے دن کا بھی اور ہفتہ کے دن کا، کیونکہ ہفتہ کا دن بنی اسرائیل کے عید کا دن تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص تھا ان کے لیے، اور دوسرا شکار وغیرہ سے منع کیا گیا تھا، تو جمعہ کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے۔ تو یہ من جو آپ کو سمجھ میں آیا، مفسرین نے کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دودھ اگر پانی میں اگر وہ کھایا جائے تو کھانے کی چیز تھی، اگر اس کو پانی میں ملا کے پیا جائے تو وہ پینے کی چیز تھی، اگر کسی اور چیز میں اس کو ملا دیا جائے تو وہ اور چیز کھانے کے لیے بن جاتی تھی۔ یہ اللہ کی بہت بڑا انعام تھا میرے بھائیو، یہ نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو بلا تکلف، بغیر محنت اور مشقت کے ملتا تھا۔ آج ہم اور آپ کو دنیا میں کھانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کماتے ہیں بھائی، محنت سے کماتے ہیں، پیسہ آئے گا تب کھائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا میدان تیہ میں، کہ مطلب بغیر کسی کام کے، محنت کے، مشقت کے، صبح ہی آسمان سے وہ روزی آ جاتی تھی کہ تم لو، جمع کرو اور پورا دن کھاؤ۔ تو من یہ چیز ہے۔ سلوہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من سلوہ اتارا۔ تو من کے بارے میں آپ نے جانا۔ سلوہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر کی طرح یا چڑیے کی طرح ایک پرندہ تھا۔ بٹیر پرندہ معلوم ہے نا؟ یہ بعض مفسرین نے کہا یہ کبوتر کے برابر ایک پرندہ تھا میرے بھائیوں۔ تو یہ بٹیر کی طرح جو پرندہ تھا، جنوبی ہوائیں چلتی تھیں جو ان پرندوں کو اڑا کر کے لا کے ان کے پاس پہنچاتی، اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے وہ کھاتے تھے میرے بھائیوں۔ یہ بھی ان کے اوپر روزانہ آتے تھے۔ یہ من اور سلوہ، یہ پرندے، یعنی یہ بٹیر کی طرح جو بھی پرندہ تھا، جو بھی چڑیا تھا، اور کھانے کا جو من یا شہد کی طرح چیز تھا، یہ روزانہ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک ان کے پاس آتا، وہ پکڑتے اور اس کے حساب سے وہ دن بھر کھاتے۔ اگر کوئی پرندوں کو بھی ایک دن سے زیادہ کا خوراک پکڑ لیتا، ایک دن سے زیادہ اگر بچ جاتا، وہ بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا، وہ کھا نہیں سکتے۔ آج ہم اور آپ گوشت لاتے ہیں تو ایک دن کے بجائے 2 دن 3 دن ہفتہ بھر کھاتے ہیں فریج میں رکھ کر کے، لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا جو ان کے اوپر انعام تھا، فریش مال صبح میں روزانہ آتا تھا، اسی لیے ایک ہی دن کی خوراک وہ لوگ لیتے تھے میرے بھائیو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا ان کے اوپر۔ لیکن جب وہ میدان تیہ میں گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کو یہاں میدان تیہ میں ایسے وادی میں اللہ نے بھیج دیا ہے، یہاں ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ ہم کیا کھائیں گے یہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے لیے من سلوہ اتارا۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلو کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لاٹھی کو، عصا کو پتھر پر مارو۔ تو اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو 12 چشمے بن گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر ایک قبیلے والوں نے ایک ایک چشمے کو، ایک ایک نہر کو اپنے لیے بانٹ لیا۔ تو یہ کھانے کا انتظام ہو گیا، یہ پینے کا انتظام ہو گیا، بادلوں کا سایہ اللہ نے کیا، کپڑے کا بھی انتظام، کپڑے کے پہننے کا انتظام میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اتنا بڑا انعام تھا کہ وہ لوگ جو کپڑا پہنے رہتے تھے نا، ان کے قد اور سائز کے حساب سے وہ کپڑا
بڑھتا رہتا ہے. یعنی 1 سال کا بچہ اگر کپڑا کوئی پہنے ہے تو جیسے اس کا قد بڑھتا وہ کپڑا بھی بڑھتا. وہ کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوتا, وہ کپڑا کبھی پھٹتا نہیں تھا, اور وہ کپڑا کبھی میلا اور گندا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر اتنا بڑا انعام ہے. میرے بھائیوں دیکھیے, پہننے کے لیے کپڑا, کھانے پینے ہر چیز کا اللہ نے اتنا زبردست انتظام کیا بنی اسرائیل کا. لیکن بنی اسرائیل یہ تمام نعمتوں کو پا کر کے بھی انہوں نے اللہ کی ناشکری کی. وہ لوگ بیجا شکوہ, شکایت, ناراضگی اور بے صبری کا اظہار انہوں نے کیا. ابھی انشاءاللہ آگے کچھ آیتوں کے بعد آئے گی. اتنا سب بنا بنایا ہوا اللہ آسمان سے کھانا اتارتا تھا, پھر بھی انہوں نے اس کھانے کو ٹھکرا دیا اور کیا چیز مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان ابھی کچھ دنوں میں آئے گا آپ کے سامنے. تو ہم اور آپ کو آج کے اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے اوپر کتنا بڑا انعام تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر منت سلوہ اتارا, لیکن تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ناشکری کر کے. اللہ کی عبادت تم کو کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی تم نے اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں کیا نہیں اور ناشکری کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں, ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.